ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام ایپیسوڈ بر وقت ملتی رہیں۔ آج میں مہر یار کی قسط نمبر 5 لے کے آئی ہوں۔ محبوب کی محبت قیمتی ہوتی ہے، اس کا اندازہ وفا کو روز بروز ہوتا ہی جا رہا تھا۔ جہاں ایبک وفا سے مزید محبت میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کرتا تھا، وہیں وفا اپنے آپ کو ایبک کا اسیر بناتی جا رہی تھی۔ وفا تیار سے کسی شادی میں جانے کے لیے کھڑی تھی جب ایبک بات لے کر باہر آتے اسے پکارنے لگا۔ جی، وہ چوڑیاں پہنتے ہوئے اتنا بول کر مصروف رہی۔ ایبک جو بات کہنا چاہتا تھا وہ بھول گیا۔ سامنے دو شیزہ بیٹھی بلیک رنگ کی ساڑی میں غضب ڈال رہی تھی۔ بھابھی سے کہو ہم نہیں جا رہے، اور وہ اور مہتاب چلی جائیں، ان کے ساتھ ڈرائیور اور گارڈز چلے جائیں گے۔ وہ وفا کو دیکھتے ہوئے لمحوں میں فیصلہ کر چکا تھا، لیکن کیوں؟ میں اتنی محنت سے تیار ہوئی ہوں، ایسے کیسے آپ منع کر سکتے ہیں؟ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ پینٹ پر سفید بنیان پہنے اس کی جانب متوجہ تھا، بلکہ نظریں ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ میں نے جو کہہ دیا وفا سو کہہ دیا، میں بات کر کے آ رہا ہوں، تم باہر نہیں آؤ گی اور کپڑے بھی چینج نہیں کرو گی۔ وہ وارن کرتا شرٹ پہن کر باہر نکل گیا۔ پیچھے وفا نے ایبک کو جیب بھر کر کوسا تھا۔ وہ منہ پھلائے اپنی چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی، مجال ہے جو ایبک نے تعریف بھی کرتی ہو۔ وہ دل جلائے سوچتی ہی رہی۔ نیچے ایبک ایک کہانی بنانے میں مصروف تھا۔ جی بھابھی، زیادہ طبیعت خراب نہیں ہے، بس سر درد ہو رہا ہے۔ آپ لوگ جائیں، میں وفا کو دیکھ لوں گا اور ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاؤں گا۔ وہ وفا کی بیماری کی کہانی بنانے کے بعد انہیں بھیج کر اوپر آیا، جہاں وفا منہ پھلائے بیٹھی اس کے آنے پر اگنور کرنے لگی۔ اتنی محنت سے تیار ہوئی تھی اور ایبک نے اسے بھی جانے نہیں دیا، نہ ہی خود گیا تھا۔ کوئی ناراضگی چل رہی ہے مجھ سے؟ وہ سنجیدگی سے ایسے پوچھ رہا تھا جیسے کچھ دیر قبل اسے ناراض ہی نہ کیا ہو۔ ہاں ہوں، پھر پھاڑ کھانے والے انداز سے پوچھا گیا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میں نہیں چاہتا اس خوبصورتی کو کوئی اور دیکھے۔ وہ بوجھل آنکھوں سے وفا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وفا کی پلکیں لرز کر جھک گئیں۔ نڈر انداز لمحے بھر میں غائب ہو کر حیا میں سمٹ گیا۔ اتنی سی بات پر شرماؤ گی تو اپنے لیے معاملہ خراب کر لوں گی۔ وہ دھیمے سے ہنس دیا، باڈی سپرے اٹھا کر اس کی گردن پر پش کیا۔ مہک ہر طرف بکھر گئی۔ اسے اٹھاتے ہوئے پاس کر کے کھڑا ہو گیا۔ بھابھی اور مہتاب گئیں؟ وفا نے ماحول کو تبدیل کرنے کی خاطر پوچھا۔ چلی گئیں، رات دیر سے واپسی ہوگی۔ ایبک، وہ سرسراتی آواز میں پکارنے لگی۔ وہ آنکھیں موندے خوشبو سونگھ رہا تھا۔ آپ نہیں جائیں نا؟ وہ ان لمحوں کی قید سے اچانک اتنی طویل آزادی نہیں چاہتی تھی۔ جانا ضروری ہے، ورنہ میں بھی تم سے آزادی نہیں چاہتا وفا۔ میں تو خود پر حیران ہوتا ہوں کہ تم سے 1 سال کا طویل عرصہ دور رہ کر کیسے گزار دیا۔ اب کچھ گھنٹے بھی دور رہوں تو لگتا ہے میں صدیاں گزار آیا ہوں۔ وہ بولتے ہوئے وفا کو معطر کر رہا تھا۔ وفا نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی، جس قدر وہ محبت کرتی ہے وہ بھی کرنے لگے۔ آپ کو مجھ سے محبت کب ہوئی تھی؟ وہ لمبی سانس بھر کر سوال کرنے لگی۔ سیکرٹ ہے، کبھی بعد میں بتاؤں گا، لیکن میں تمہیں ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی۔ وہ وفا کو حیران کر رہا تھا۔ بھلا وفا کی محبت کا ادراک اسے کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ کو کیسے معلوم؟ وہ پشیمان نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ اپنے راز سے اسے واقف کر کے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ بس معلوم ہے، آنکھیں پڑھنے کا ہنر رکھتا ہوں، اس لیے فالتو باتیں چھوڑو، میری محبت کو محسوس کرو۔ مجھے اپنے ساتھ بہت سی یادیں لے کر جانی ہیں، طویل عرصہ تمہارے بغیر گزارنا ہے۔ وہ کھینچ کر وفا کو سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ مٹھی میں اس کی شرٹ بھیگ چکی تھی۔ اس نے ایک پل بھی وفا کو خود سے غافل نہیں ہونے دیا۔ موبائل کی آواز پر ایبک کی آنکھ کھلی۔ وفا اس کے سینے پر سر رکھے بے خبر سو رہی تھی۔ اس کی پیشانی چوم کر وہ فون کال کی جانب متوجہ ہوا۔ چاچو، وفا کیسی ہے؟ رات کے 3 بجے شاید آتے ساتھ ہی مہتاب نے وفا کی طبیعت جاننے کا پہلے سوچا تھا۔ اتنی دیر کر دی آنے میں؟ ایبک نے ٹائم دیکھ کر پوچھا۔ کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو گیا ہو؟ ٹائر پنچر ہو گیا تھا، اس میں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ آپ بتائیں وفا کیسی ہے اب؟ شادی میں سب اس کا پوچھ رہے تھے۔ وہ بے چینی سے اب دوبارہ سوال پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، سو رہی ہے، بولو تو اٹھا کر بات کرواؤں؟ وہ جانتا تھا مہتاب منع کر دے گی۔
نہیں نہیں سونے دیں، بس 2 ماہ بچے ہیں، یوں نہیں کہ اس سے کہیں سیٹ رہے۔ وہ الوداعی کلمات ادا کر کے فون رکھ گئی۔ وہیں مہتاب کے سر پر کھڑی امینہ بیگم اسے گھورنے لگی۔ یہ وقت ہے کال کرنے کا؟ وہ اسے جھڑک رہی تھی۔ ماما کیا ہو گیا؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے فکر ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی بولی، کہیں مزید کچھ سننے کو نہ مل جائے، لیکن آئندہ بھی ضرورت پڑی تو وہ کسی بھی وقت فون کر سکتی۔ ایبک مہتاب کی کال پر بڑبڑاتے ہوئے فون رکھنے کے بعد وفا کو خود میں بھینچ کر خود کو پرسکون کرنے لگا۔ وہ پوری دنیا سے بے خبر سونے میں مصروف تھی۔ آئندہ میرے آس پاس آنے کی کوشش بھی مت کرنا تم۔ ایبک وفا کی کار کی چابی پکڑانے پر گویا ہوا۔ لیکن میں تو صرف چابی دے رہی تھی۔ وہ حیران سی اتنی سی بات پر اسے بگڑتے ہوئے دیکھ کر ٹوک گئی۔ تمہارا رشتہ بھابھی اور مہتاب سے ہے نا؟ ان تک ہی محدود رکھو، مجھ سے مخاطب ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وہ غصے سے پھنکار کر چابی جھپٹتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ وفا پیچھے آنسوں پر بند باندھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ چھٹیاں بھی ختم ہو گئی تھیں اور اب وہاں رہنے کا اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، اس لیے اگلے روز وہ واپس اسلام آباد چلی آئی تھی۔ آ گئی میری گڑیا رانی، اس کے بابا نے پرتپاک استقبال کیا تھا، جبکہ مما نے کافی شکایت اس کی سن رکھی۔ آپ کی لاڈلی وہاں سب کو تنگ کیے رکھتی تھی، پتہ نہیں بچکانہ حرکتیں کب چھوٹیں گی اس کی۔ وہ کچھ خفا سی لگ رہی تھی۔ مما، کون میری شکایت آپ تک پہنچا رہا ہے؟ ضرور خالہ جان ہوں گی، وہ مسکرا کر بولی تو اسمینہ بیگم نے ذرا خفگی جتائی۔ اچھا ناراض تو نہیں ہو؟ وقت کے ساتھ انسان سیکھتا ہے، میں بھی سیکھ جاؤں گی، وہ چہک کر بولی تو اس کے بابا نعیم صاحب نے اس کی حمایت لی۔ بالکل ٹھیک کہتی ہے میری بچی، ابھی ہے ہی کتنی بڑی، یونی میں جائے گی پھر کچھ سمجھدار ہو جائے گی۔ وہ مسکرا کر وفا کی حمایت کر رہے تھے۔ یہ سب آپ کی ڈھیل کا نتیجہ ہے، کچھ نہیں، سب سمجھ بوجھ آنی چاہیے۔ اس عمر میں لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ وہ وفا کی شادی جلدی کرنے کے چکر میں تھی، جبکہ نعیم صاحب کہتے تھے ابھی وفا چھوٹی ہے۔ بابا چھوڑیں، کل سے میں یونیورسٹی جاؤں گی، آپ دیکھیں میں بڑی ہو گئی ہوں، اب بچی نہیں رہی۔ وہ چہکتی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سمینہ بیگم نے نظر اتاری۔ جی میرا بچہ، لیکن میرے لیے ہمیشہ چھوٹی بچی ہی رہو گی آپ، وہ نرمی اور شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ وہ مسکراتی ہوئی سر ان کے سینے پر ٹکا گئی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا جانے میں اپنے بابا کے علاوہ وہ ایبک کے کندھے پر بھی سر رکھ چکی تھی۔ بابا آج جائیں میرے ساتھ میری بکس دیکھیں اور پھر ہم گھومنے بھی تو جائیں گے، وہ فوراً سے پلان ترتیب دیتے ہوئے بولی۔ ایبک کو بھولنے کا یہ اچھا طریقہ تھا۔ شام تک ان کے گھر ایک شادی کارڈ ادھر ادھر گھومتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ کس کا کارڈ ہے ماما؟ وہ سرسری سے نگاہ کارڈ پر ڈالتے ہوئے پوچھتے اسنیکس منہ میں ڈال کر کھانے لگی۔ زرین کی بیٹی کی شادی ہے، تمہاری خالہ بھی آئیں گی، ہم بھی جائیں گے، کوئی اچھا سا ڈریس دیکھ لینا، نہ ہو تو خرید لینا، وہ تفصیل سے بتاتے ہوئے وفا کو بولی۔ مہتاب بھی آئے گی؟ وہ یہ نہ پوچھ سکی کہ ایبک بھی آئے گا۔ ہاں تینوں آئیں گے، امینہ کہہ تو رہی تھی، اب آگے دیکھتے ہیں۔ وہ کندھے اچکا کر کارڈ رکھنے لگی۔ وفا کو نہیں معلوم تھا کون زرین، کون سی بیٹی، بس اس کی خالہ کی فیملی آ رہی تھی تو اسے جانا ضروری تھا، ورنہ ایبک کو نہ دیکھنے کا دکھ بہت زیادہ ہوتا۔ شادی 2 ہفتے بعد تھی، لیکن وفا کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ پارلر سے بکنگ بھی کروا لی تھی، ڈریس بھی لیا جا چکا تھا، جیولری، ہیل سب کچھ ہو چکا تھا، اب بس شادی کا انتظار تھا۔ وفا کی یونی بھی بہت اچھی چل رہی تھی۔ وہ یونی سے آتے ہی اپنی چیزیں جو رات کو پہننی تھیں سیٹ کر کے رکھ رہی تھی۔ زرین آنٹی کا گھر 3 گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا، جبکہ مہتاب، امینہ بیگم اور ایبک ہوٹل میں رکے ہوئے تھے، جبکہ وہ تینوں اسمینہ بیگم کے گھر شادی سے واپسی پر رکنے آنے والے تھے۔ وفا شام کے وقت کپڑے چینج کیے پارلر کے لیے نکل گئی۔ اسمینہ بیگم اور نعیم صاحب آدھے گھنٹے میں تیار ہوئے بیٹھے وفا کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ آئی تو پھر شام 6 بجے میرج ہال کے لیے نکلے۔ ہال میں پہنچتے پہنچتے 8:30 بج چکے تھے۔ وفا پرجوش سی خالہ اور مہتاب سے مل رہی تھی۔ ایبک اسے ابھی تک دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس کی بے چین نگاہیں پورے ہال کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ خالہ کے حکم پر اپنی خالہ جان کے لیے پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے آگے بڑھ رہی تھی جب کسی انجانے لڑکے کی پکار پر رک گئی۔ ہیلو وفا، مجھے پہچانا؟
وہ لڑکا وہی تھا جس کی وجہ سے ایبک نے اسے ڈانٹا تھا؟ نہیں۔ وہ سر تاثر دیتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ ماتھے پر بندیا سجی ہوئی تھی، کانوں میں جھمکے، آف وائٹ غرارہ پہنے وہ اپسرا ہی معلوم ہو رہی تھی۔ میک اپ سے چہرے کے نقوش واضح ہو گئے تھے۔ جلدی پہچان جاؤ گی۔ وہ کچھ کمینگی سے مسکراہٹ دباتے ہوئے سر سے پیر تک وفا کو آنکھوں میں اتارتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اگنور کیے آگے بڑھ گئی۔ شادی کا فنکشن عروج پر تھا جب ہنستے ہوئے وفا کی نظر دراز قد والے ایبک پر پڑی۔ آف وائٹ کرتا پاجامہ زیب تن کیے وہ وجیحہ لگ رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا انجانے میں ان دونوں کا ڈریس کلر سیم ہو جائے گا۔ آپ کو مہتاب آپی وہاں بلا رہی ہیں۔ ایک بچہ آ کر اسے برائڈل روم کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ قدم اٹھاتی وہاں چلی آئی۔ برائڈل روم سے برائڈل باہر سٹیج پر تھی تو اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بے چینی سے اندر قدم رکھ گئی۔ وہاں وہی لڑکا اشر کھڑا تھا جو کچھ دیر قبل باہر موجود تھا اور اس سے پہلے خالہ کے گھر پایا گیا تھا۔ یہ اسی کی بہن کی شادی تھی۔ چونکہ وفا نے کبھی خاندان والوں میں دلچسپی نہیں لی تھی، اس لیے معلوم بھی نہیں تھا اسے۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تھی کہ اس نے جلدی سے ہاتھ مار کر دروازہ بند کر دیا۔ کیا کر رہے ہو یہاں؟ وہ لبوں پر زبان پھیرتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ وہ مہتاب کے بلانے پر آئی تھی وہاں، لیکن اب گڑبڑ کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس تھی۔ میں نے ہی تمہیں بلایا تھا حسینہ، تمہاری جیسی خوبصورتی کسی میں نہیں ہے یہاں۔ وہ شاید نشے میں تھا۔ وفا کی کلائی تھام کر بتانے لگا۔ چھوڑو مجھے گندے انسان۔ وہ روتی ہوئی اپنا آپ اس سے چھڑوا رہی تھی۔ چھوڑنے کے لیے ہی تھوڑا پکڑا ہے، مجھے اپنے قریب آنے دو، کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، یہ لمحات ہمارے درمیان رہیں گے۔ وہ وفا کی پشت کو اپنے سینے سے لگائے بہکا ہوا تھا۔ ایبک پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ روتی ہوئی اسے بلا رہی تھی۔ باہر میوزک کے شور کی وجہ سے اس کی آواز باہر نہیں جا رہی تھی۔ ایبک کو کیوں بلا رہی ہو؟ وہ مجھ سے زیادہ اچھے لمحات نہیں دے گا، چپ کرو۔ وہ بولتے ہوئے وفا کے دونوں کلائی تھام چکا تھا۔ ایبک پلیز آ جائیں، وہ روتی ہوئی دوبارہ پکار رہی تھی۔ اگلے لمحے دروازہ کھلا، کوئی اندر آیا، دروازہ بند کیا اور وفا کے اوپر سے اس لڑکے کو گھسیٹ کر 2 مکے ہی مارے تھے کہ وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ کس نے کہا تھا یہاں آنے کے لیے؟ وہ دھاڑا تھا۔ اگر آج وہ صحیح وقت پر نہ پہنچتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ ایبک آپ آ گئے، میں نے آپ کو بہت دفعہ پکارا تھا، مجھے لگا تھا آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ وہ حواس باختہ سی روتی ہوئی پہلی بار اس کا نام لے رہی تھی۔ ایبک اپنی جگہ سن سا کھڑا رہ گیا۔ ہوش آنے پر وفا سے نظریں چرا لیں۔ حلیہ درست کر کے باہر آؤ اور کسی کو معلوم نہ ہو یہاں کیا ہوا تھا، اسے میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ کس نے کہا تھا اتنا بند سنور کر آؤ؟ وہ تیش میں سے سمجھانے کے ساتھ اپنے بال کھینچ رہا تھا۔ وہ اتنی کم عقل لڑکی کو کیسے سمجھا سکتا تھا؟ وہ حلیہ درست کر کے میک اپ ٹھیک کرنے کے بعد باہر نکل آئی تھی، جبکہ ایبک اس کے بعد باہر آیا تھا۔ پھر سارا ٹائم وفا کا دل بوجھل رہا تھا، ہاتھ پاؤں کانپتے ہی رہے۔ ایبک نے نظریں اسی پر جما کر رکھی، کہیں وہ دوبارہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ ایبک نے وفا سے پہلے اس آوارہ لڑکے کو برائڈل روم میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، پھر وفا کو جاتے ہوئے دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ کچھ غلط ہونے کے سائرن آس پاس بجنے لگے تھے۔ وہ پہلے پہنچ جاتا، لیکن نعیم صاحب نے روک کر کچھ کام بتا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ 5 منٹ لیٹ ہو چکا تھا۔ اسے وفا پر بہت زیادہ غصہ آیا تھا، لیکن لب بھینچ کر خاموشی رہا۔ وفا کا رونا وہ اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بھی سارے فنکشن میں چپ رہا۔ گھر واپسی پر سب ساتھ تھے، لیکن وفا ہوں ہاں میں جواب دیتی ہوئی آنکھیں بند کیے پڑی رہی تھی۔ گھر پہنچ کر مہتاب وفا کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی، جبکہ وہ باقی سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ایبک بھی گیسٹ روم میں چلا گیا۔ وفا اکیلے رہنا چاہتی تھی، بہت سا رونا چاہتی تھی، لیکن ایسا موقع میسر ہی نہیں آیا کیونکہ مہتاب اس کے ساتھ ہی تھی۔ دوسرے دن ولیمہ تھا جس میں شرکت لازمی تھی، جس میں جانے کا وفا کا بالکل بھی دل نہیں تھا۔ میں نہیں جا رہی مما، وہ سر جھکائے ناشتہ کرتے ہوئے سب کے سامنے انکار کر گئی۔ ایبک نے نگاہ اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ وہ جانتا تھا اب کوئی کتنا ہی کیوں نہ منا لے، وہ نہیں مانے گی۔ اکیلی رہو گی گھر میں؟ سرونٹس پر آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ سمینا بیگم کسی طور راضی نہیں تھی۔ لیکن مما میں اکیلے بھی رہ لیتی ہوں، وہ روحان سی ہو کر بتانے لگی۔ چلو نا یار، تمہارے بغیر مزہ کیسے آئے گا؟
مہتاب نے وفا کو منانا چاہا۔ بچی، کل تک آپ بہت جوش سے تیاری کر رہی تھی، آج منع کر رہی ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ نعیم صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ بابا میں ٹھیک ہوں، بس جانے کا دل نہیں کر رہا۔ اگر آپ لوگوں نے زیادہ فورس کیا میں آپ لوگوں سے ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ دھمکی دیتی آنکھوں میں آنسو بہہ جانے کے ڈر کی وجہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے میں آ کر اسے لاک کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد روتے ہوئے اس کے موبائل پر میسج وائبریشن ہوئی۔ تم چلو گی ولیمے پر، تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ پہلے میں چوکنا نہیں تھا، اب میں چوکنا ہو چکا ہوں۔ ایبک کا میسج چمکتا ہوا اس کی آنکھیں بھی چمکا گیا تھا۔ وفا نے نہ جانے کتنی ہی مرتبہ اس کا میسج پڑھا تھا۔ مہتاب سے اس نے وفا کا نمبر لے کر میسج کیا تھا۔ اب وہ ولیمے میں جانے کے لیے ریڈی تھی۔ شام میں تیار ہو کر باہر آئی تو ایبک نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ وہ بلو رنگ کی میکسی میں بالکل ہلکا سا میک اپ کیے ڈولی لگ رہی تھی، جبکہ مہتاب نے گولڈن رنگ کی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ وہ ہال میں پہنچے تو وہی لڑکا ویلکم ایریا میں کھڑا مل گیا۔ بے ساختہ وفا مہتاب سے چپک کر کھڑی ہو گئی۔ اسے ڈر سے کانپتے ہوئے دیکھ کر اس لڑکے کو شاید ایک الگ ہی سرور ملا تھا۔ مسکراتے ہوئے 2 انگلی کے اشارے سے اسے سلام کیا۔ وفا جلدی سے اس کی نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ آئندہ کسی لڑکی کو یہ انگلی دکھائی تو انگلی ٹوٹنے میں وقت نہیں لگے گا۔ ایبک غصے سے غرایا تھا۔ لگتی کیا ہے تیری بھتیجی؟ نہیں کچھ اور لگتی ہے، کل میرے چھونے پر تجھے آواز دے رہی تھی۔ کیا چکر ہے تم دونوں کا؟ وہ طنزیہ مسکراتے ہوئے ایبک کو دیکھ کر مزید تیش دلا رہا تھا۔ تم جیسے لوگ ہوتے ہیں گھٹیا سوچ کے۔ ایبک نے غصے کو کنٹرول کیا، ورنہ یہاں بدمزگی بھی ہو سکتی تھی۔ عاشق کسی بھو آ رہی ہے۔ وہ مزید تیر پھینکنے سے باز نہیں آیا تھا، جبکہ ایبک غیظ و غضب سے آگے بڑھ گیا۔ پورے فنکشن میں ایبک نے وفا کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا تھا کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ آئی بھی اس کے کہنے پر تھی۔ وہ واپسی پر کل کی طرح اداس اور ڈری ہوئی نہیں تھی، بلکہ مہتاب سے چہکتے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ ایبک نے اسے دیکھ کر سکون کی سانس لی۔ وہ لوگ 4 دن وہاں رکے تھے۔ ایبک کی اس دوران کچھ میٹنگز بھی تھیں جنہیں وہ اٹینڈ کرنے صبح سے رات تک غائب رہتا تھا۔ وفا نے اس بار دل پر جبر کر ہی لیا تھا۔ کچھ پچھلے دنوں چھائی اداسی اب زندگی کی مصروفیت میں چھٹنے لگی تھی۔ 1 سال تک وفا کا ایبک کے گھر پھر دوبارہ جانا ہی نہیں ہوا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی اس دوران کیا کچھ ہوتا رہا جس سے وہ لاعلم تھی۔ زرین کی بیٹی کی شادی سے ٹھیک 7 ماہ بعد اشر، جو بدنام زمانہ شرابی تھا، اس کا رشتہ وفا کے لیے لایا گیا۔ نعیم صاحب نے بنا کسی لگی لپٹی کے صاف صاف انکار ان تک پہنچا دیا تھا، لیکن وہ اس قدر ڈھیٹ معلوم ہوئے تھے کہ دوبارہ ان کی دہلیز پر چلے آئے تھے۔ صرف 1.5 سال، صرف اور صرف 1.5 سال میں وفا کا انتظار کروں گا، اس کے بعد کسی کی نہیں سنوں گا۔ ابھی تعلیم کا بہانہ ہے، کل کو کچھ اور بہانہ بنا لیں گے آپ لوگ۔ میں اس وقت تک وفا کو کسی کا ہونے نہیں دوں گا، اور وفا کی شادی آپ لوگ کہیں اور کرتے ہیں اس کی ذمہ داری میری بالکل نہیں ہوگی کہ آپ کی عزت آپ کے گھر پھر کیسے آتی ہے۔ اشر نے پاؤں پھیلا کر بہت ہی نڈر انداز سے یہ بات سمینہ بیگم اور نعیم صاحب کی گوش گزار کی تھی، جسے سننے کے بعد وہ دونوں نہ رات سوتے تھے نہ دن کے اجالے میں بنا خوف رہتے تھے۔ وہ یہ بات کہہ کر جا تو چکا تھا، لیکن پیچھے وفا کے ماں باپ کو کس قدر پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا اس کا علم شاید ہی کسی کو تھا۔ وفا کو ان معاملے میں بالکل لا تعلق رکھا گیا تھا۔ امینہ میں کیا بتاؤں، بہت پریشان ہوں۔ وفا بار بار پوچھتی ہے اس کے پیچھے اتنے سیکیورٹی گارڈ کیوں لگا رکھے ہیں، ہم کیا بتائیں۔ اشر نے ہمیں دھمکی دی ہے کہ وہ رشتہ کہیں اور ہوا اس کا تو وفا کی عزت محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ سمینہ بیگم روتے ہوئے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے حد سے زیادہ فکر مند تھی۔ سمینہ پریشان نہیں ہو، میں تیری بڑی بہن ہوں نا، میں ایبک سے بات کرتی ہوں، وہ پولیس میں ہے، ضرور ایسے لوگوں کے بل کسنا جانتا ہوگا، اپنی وفا کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ مطمئن کرتے ہوئے خود بھی بہت غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی، لیکن اپنی بہن کو دلاسا دینا پہلا فرض تھا اس وقت۔ میری مان وفا کو کراچی پڑھنے کے لیے سمیر کے گھر بھیج دے، تایا زاد ہے لیکن ہمارا بھائی ہی ہے، اپنی بہنیں مانتا ہے ہمیں، ضرور اس پریشانی میں ہمارا ساتھ دے گا۔ وہ ایک نیا حل تجویز کرتے ہوئے بولی تو سمینہ بیگم رونا بھول کر سچ میں غرق ہو گئی۔ ہاں،
ہم وفا کی یونی وہاں ٹرانسفر کروا دیتے ہیں۔ اسے کیا معلوم وفا کہاں ہے؟ وہ آنکھوں میں ایک نئی امید لیے گویا ہوئی۔ پھر چند ایک بات کرنے کے بعد کال کا اختتام ہوا، جبکہ نعیم صاحب اس فیصلے سے ناخوش تھے، لیکن سمیرہ بیگم کے سمجھانے پر مان گئے۔ پھر وفا کو کافی بہلا پھسلا کر کسی بھی بات سے آگاہ نہ کرتے ہوئے اس کا ٹرانسفر کراچی کر دیا گیا۔ وہ وہاں 1 سال رہی۔ ایبک کا خیال ذہن میں کہیں ہوتا بھی تو وہ جھٹک دیتی تھی۔ سمیر ماموں کا ایک بیٹا جو وفا کا ہم عمر تھا، اس سے وفا کی اچھی خاصی دوستی بھی ہو چکی تھی۔ اس دوران اشر حیران کن طور پر خاموش تھا۔ وفا کی یونی کا 3rd ایئر سٹارٹ ہو چکا تھا جب وہ چھٹیوں پر اسلام آباد آئی تھی۔ وہ پہلے کی نسبت کافی خوبصورت ہو گئی تھی۔ چہرے کی خد و خال میں مزید رہنائی آ گئی تھی۔ اس کے آنے کے اگلے دن خالہ، ایبک اور مہتاب اسلام آباد چلے آئے تھے۔ مہتاب اور خالہ کو وفا اور سمینہ بیگم سے ملنا تھا، جبکہ ایبک کو اسلام آباد میں کچھ وقت کے لیے ڈیوٹی کا کام سونپا جا چکا تھا۔ اس کا ٹرانسفر 1 ہفتے کے لیے وہاں تھا۔ اس قلیل مدت میں اسے اشر کا دماغ ٹھکانے لگانا تھا۔ ایبک کے کیس کے سلسلے میں کہیں چھاپا مارنے گیا تھا جب مجرموں میں اسے اشر بھی دکھائی دیا۔ اور ایس پی صاحب مزے کر رہے ہوں گے وفا کے ساتھ، جبکہ اس کا میں زیادہ حقدار تھا۔ فکر نہیں کرنا، جلد ہی اپنی پناہوں میں لوں گا اسے۔ وہ خباثت سے ہنستے ہوئے ایبک کو اچھا خاصا غصہ دلا گیا تھا، جبکہ ایبک نے بنا آسرا کیے اس پر اچھی خاصی لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی تھی۔ وہ جب بھی ہنستا رہا تھا۔ اس کی گردن پر تل کبھی دیکھا ہے؟ اشر کے اگلے وار پر ایبک کو لگا وہ اس کا قتل ہی کر دے گا، اور اگر اسے کانسٹیبل نہیں روکتے تو وہ ایسا کر بھی گزرتا۔ وہ اس رات بہت غصے میں گھر واپس آیا تھا، اور آتے ساتھ وفا اسے سامنے لان میں ٹہلتے ہوئے سمیر ماموں کے بیٹے سے فون پر بات کرتے ہوئے دکھ گئی تھی۔ ایبک غصے سے تن فن کرتا ہوا اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ وہ حیرت سے ایبک کی جانب دیکھ کر کال کاٹ گئی، جبکہ وہ سرخ آنکھوں سے اس کی گردن کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دوپٹہ ہونے کی وجہ سے وہ کوئی تل نہیں دیکھ سکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ گردن سے وفا کا دوپٹہ نیچے کر چکا تھا۔ وفا حیرت سے گنگ اس کی حرکت پر لرزتی ہوئی ابھی بھی صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہاں واقعی ایک گہرا کالے رنگ کا تل نمایاں تھا۔ ایبک نے سختی سے آنکھیں میچ کر لمبی سانس لی۔ یہ کیا حرکت کی ہے آپ نے؟ وہ حیران اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں گویا ہوئی پوچھنے لگی۔ تم ہر جگہ جو منہ اٹھا کر چلی جاتی ہو، کوشش کیا کرو اپنی جانے مردوں کو متوجہ نہیں کیا کرو۔ ایسی لڑکیوں کا کریکٹر اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہ بھنا کر بولا، جبکہ ابھی بھی اس کی نظریں تل پر مرکوز تھیں۔ میں نے کون سی ادائیں دکھائی ہیں آپ کو؟ کیا میں نے کوئی مجرے کی محفل لگائی ہے؟ آپ میری خوبصورتی سے متاثر ہوئے ہیں؟ وفا نے جس کرب سے یہ بات کی تھی وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ محبوب کی زبان سے اپنے لیے اس طرح کی باتیں سننا ایک بہت بڑی اذیت تھی، جس سے وہ گزر کر روح زخمی کر رہی تھی۔